بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت آدم کی توبہ کی دعا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو ہمیں نہ بخشے اور ہم پر رحم نہ فرمائے تو ہم ضرور خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین کرام، آج ہم قرآن مجید میں مذکور ایک ایسی عظیم دعا کے بارے میں بات کریں گے جسے دنیا کی پہلی توبہ کہا جاتا ہے۔ یہ دعا ہمارے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا اور جنت میں سکونت عطا فرمائی۔ جنت کی تمام نعمتیں ان کے لیے حلال تھی، صرف ایک درخت کے قریب جانے سے منع کیا تھا۔ شیطان نے حسد اور تکبر کی وجہ سے حضرت آدم کو بہکانے کی کوشش کی۔ اس نے قسمیں کھا کر کہا کہ وہ خیر خواہ ہے۔ حضرت آدم اور حضرت حوا اس وسوسے میں آ گئے اور ممنوع درخت کا پھل چکھ لیا۔ جو ہی یہ خطا ہوئی، انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ انہوں نے نہ کسی اور کو الزام دیا، نہ اپنی غلطی کو چھپایا، بلکہ فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا۔ انہوں نے عرض کیا، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یہ دعا توبہ کا بہترین نمونہ ہے۔ اس دعا میں سب سے پہلے اپنی غلطی کا اعتراف ہے۔ ظلمنا انفسنا یعنی اے اللہ، ہم نے خود اپنے اوپر ظلم کیا ہے۔ یہاں کوئی بہانہ نہیں، کوئی عذر نہیں، کوئی الزام نہیں۔ آج اگر انسان بھی اپنی غلطیوں کو تسلیم کر لے تو توبہ کی راہ آسان ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد دعا کا دوسرا حصہ ہے، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا۔ اے اللہ، اگر تو ہمیں معاف نہ فرمائے۔ یہ اللہ کی مغفرت کی ضرورت کا اظہار ہے۔ انسان خواہ کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو، اللہ کی بخشش کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتا۔ پھر فرمایا، وَتَرْحَمْنَا یعنی ہم پر رحم فرما۔ مغفرت کے ساتھ اللہ کی رحمت بھی ضروری ہے۔ آخر میں فرمایا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ورنہ ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ بندے کی عاجزی اور انکساری کا اعلیٰ نمونہ ہے۔ ناظرین کرام، حضرت آدم کی اس دعا سے ہمیں کئی سبق ملتے ہیں۔ نمبر 1، گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کرنی چاہیے۔ نمبر 2، گناہ پر اصرار نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 3، اپنی غلطی تسلیم کرنی چاہیے۔ نمبر 4، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ نمبر 5، سچی توبہ انسان کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر آدم نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھے اور اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما لی۔ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا اور نہایت مہربان ہے۔ آج اگر کوئی شخص گناہوں میں مبتلا ہے، نمازوں میں کوتاہی ہو گئی ہے، والدین کی نافرمانی ہوئی ہے یا زندگی میں کسی قسم کی غلطی سرزد ہوئی ہے، تو اسے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ وہ اخلاص کے ساتھ اللہ کے حضور
جھک جائے، آنسو بہائے اور حضرت آدم کی یہ دعا پڑھتا رہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ دعا صبح و شام نمازوں کے بعد اور استغفار کے وقت پڑھنا بہت مفید ہے۔ آئیے ہم سب مل کر یہ دعا پڑھتے ہیں۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ چند بار تکرار، اے اللہ جس طرح تو نے حضرت آدم کی توبہ قبول فرمائی، ہماری توبہ بھی قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنی رحمت سے محروم نہ فرما۔ اے اللہ ہمیں دنیا و آخرت کی کامیابی عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک ہر مسلمان کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ہمیشہ اپنے والدین کی عزت کریں۔ اللہ حافظ۔